أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا صدق الله العظيم. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دی. بس آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لو. جبکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے بس فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تحقیق کہ تو جانتا ہے کہ اس کو آسمانوں اور زمین کے رب نے ہی اتارا ہے بصیرت کے طور پر. اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تیری بربادی قریب ہے. بس فرعون نے ارادہ کیا کہ ان کو زمین سے نکال دے. بس ہم نے اس کو غرق کر دیا اور اس کے ساتھ جو تھے ان تمام کو. اور ان کے بعد ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ تم زمین کے اندر رہو. بس جب کہ دوسرا وعدہ آئے گا تو ہم تم تمام کو ایک ساتھ جمع کر کے لائیں گے. سورت کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے. ابتدا اس کی ہوئی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. وہاں ہی پہلے بنی اسرائیل کے واقعات آئے. اب یہاں سورت کا یہ آخری رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. دوبارہ وہی بنی اسرائیل کی بات آتی ہے. بنی اسرائیل یعنی جن کو ہم یہود کہتے، یہودی، وہ قوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے بعد کے کئی پیغمبروں کو مانتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتی ہے اور ان کی کتاب تورات ہے. چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا تو ان کی اولاد میں سے یہ ہے، اس لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یعقوب علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، یہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت اسحاق کو بھی مانتے ہیں، حضرت یعقوب کو بھی مانتے ہیں اور ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام. ہم بھی ان تمام پیغمبروں کو اللہ کے برحق پیغمبر مانتے ہیں. تو یہاں سورت کے آخر میں دوبارہ ان کا تذکرہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دعوت دے رہے ہیں اور بہت سے لوگ قبول کرتے ہیں اور بہت سے لوگ قبول نہیں کرتے تو آپ بالکل غمزدہ نہ ہو. یہ دعوت کو قبول کرنا اور نہ کرنا، ہدایت پانا اور نہ پانا، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کا کام پہنچانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے، بات کو پہنچاتے تھے تو آپ اتنے زیادہ جذبے کے ساتھ، اڑن کے ساتھ، فکر کے ساتھ پہنچاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ رہتے تھے کہ لوگ اس کو قبول کریں. جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے لعلک باخع نفسک اللہ یکونوا مومنین. کئی پیغمبر علیہ السلام اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند رہتے تھے. تو یہاں فرمایا گیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعوت دی، بہت سے لوگوں نے نہیں مانا، ان کی بات قبول نہیں کی بلکہ ان کو پریشان بھی کیا. تو یہ سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے. پچھلی امتوں کے واقعات یہ قرآن کریم کے اندر اس لیے آئے ہیں کہ ان سے عبرت پکڑیں.
ان سے سیکھ حاصل کریں. اس لیے یہ قرآن کریم میں یہ واقعات آئے, اور سب سے زیادہ جس کا واقعہ قرآن کریم میں آیا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم. حدیث شریف کے اندر آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, کہ تم ضرور تم سے پہلی قوموں کی پیروی کرو گے. شبرم بے شبرن, ذراعم بے ذراعن, بالشت در بالشت اور گز در گز. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, کہ تم پچھلی امتوں کی ضرور پیروی کرو گے, بالشت در بالشت اور گز در گز. حتیٰ لو دخلوا جحر ذب, اگر یہاں تک کہ اگر ان میں سے کسی نے گو کے سوراخ میں اپنا ہاتھ ڈالا ہے تو تم بھی ڈالو گی. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چوکنا کیا کہ حتیٰ لو دخلوا جحر ذب تطعتموہ, کہ اگر انہوں نے گو کے دل میں ہاتھ ڈالا ہے تو تم بھی ڈالو گی. قیل الیہود والنصارى, پوچھا گیا کیا یہ اللہ کے رسول اس سے یہود اور نصارہ مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن, اور کون مراد ہے؟ تو ان کے واقعات عبرت کے لیے ہیں, ان کو معلوم کرنا اور اس سے عبرت حاصل کرنا, یہ اس کے لیے قرآن کریم کے اندر یہ واقعات آئے ہیں. تو یہاں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دی. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو معجزے دی. ہمارے نبی کا معجزہ یہ قرآن ہے. جیسے پچھلے ہفتے کھول کر بیان کیا کہ یہ قرآن کس طرح معجزہ ہے. تو نبیوں کو معجزے دیے اپنے اپنے زمانے کے لحاظ. موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی. اس میں سے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہاں 9 نشانی, اس کے علاوہ بھی اور نشانیاں ہیں. تو یہ 9 نشانیاں کون سی؟ ایک تو ید بیضاء, جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ تم بغل میں ڈالو اور نکالو تو ایک دم روشن چمکے گا وہ, یہ ایک معجزہ. دوسرا عصا, کہ لاٹھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی. جب فرعون نے جادوگر جمع کیے تو جادوگروں کے مقابلے میں یہ لاٹھی اژدہا بن گئی. تو اس طرح 9 معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے. تو یہاں 9 معجزے مراد ہیں. حضرت ابن عباس یہ کہتے کہ 9 نشانیاں یعنی 9 معجزے. یہاں لفظ آیا ہے 9 آیات, 9 آیتیں. آیت لفظ, آیت کا مطلب ہوتا ہے ایک تو نشانی, جیسے قرآن کہ ہر آیت پر نشانی ہوتی اس لیے اس کو آیت کہتے ہیں, کہ کڑی آیت. دوسرا آیت لفظ کا مطلب ایک تو ہوتا ہے نشانی, ایک مطلب ہوتا ہے آیت, ایک آیت. تو یہ حدیث شریف سے مروی ہے کہ یہاں بائبل کی یعنی 9 آیتیں مراد ہیں. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ 2 یہودی باتیں کر رہے کہ لاؤ ہم نبی کو آزمائیں کہ یہ سچے ہیں کہ غلط. تو آ کر انہوں نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 نشانیوں کے بارے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اصل میں یہ 10 کمانڈمنٹس ایسا کہتے ہیں. یہودیوں کے یہاں اللہ کے 10 احکام ہیں. 10 کمانڈمنٹس یعنی 10 احکام. اس کو یہ بہت زیادہ اہم مانتے. اللہ کے 10 احکام. یہ بائبل کا جو دوسرا چیپٹر ہے بک آف ایکسوڈس, کتاب الخروج, پہلا ہے وہ تو کتاب پیدائش ہے جینیسس, اور دوسرا باب ہے تورات کا. اس کے اندر اللہ کے 10 احکام ہیں. ان 10 احکام کو بڑی اہمیت دیتے ہیں یہودی لوگ. ان 10 احکام میں ایک تو ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا, شرک نہ کرنا, چوری نہ کرنا, ناحق قتل نہ کرنا, زنا نہ کرنا, جہاد میں سے مت بھاگنا, کسی پر بیجا تہمت مت لگانا. یہ 10 احکام کل مروی
تو یہاں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی. تو ابن عباس اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزے لیتے ہیں. لیکن ایک حدیث ہے حضرت صفوان ابن عسال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ 2 یہودی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ لاؤ ان کو آزمائیں. پھر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پوچھا کہ وہ 9 نشانیاں کون سی ہیں بتاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 احکام بتائے. فرمایا اس میں سے 10 احکام میں سے 9 ہیں کہ شرک نہ کرنا، ایک خدا کی عبادت کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا وغیرہ. یہ تو ہمارے اور تمہارے برابر ہیں. اور 10واں ایک حکم ہے شابات. اس کو یہ لوگ شابات کہتے ہیں، یعنی سنیچر کے دن کا احترام کرنا. ہمارے یہاں جمعہ ہے، وہ لوگ سنیچر کو مانتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 9 ہیں وہ تو ہمارے اور تمہارے یہاں کامن ہے، اور 10واں ہے شابات کا احترام، وہ صرف تمہارے یہاں ہے، جس کو سبت کہتے ہیں عربی کے اندر، اور ان کے عبرانی زبان میں شابات کہتے ہیں. سنیچر کے دن کو مانتے. یہود یہ 3 وقت ان کے یہاں نماز ہوتی. ایک تو صبح فجر کے وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کو شاخاریت کی عبادت کہتے ہیں. دوپہر کو عبادت کرتے ہیں لوگ، جس کو ہم ظہر کہتے ہیں اس وقت، اس کو منخا کہتے ہیں. اور ایک مغرب کے بعد عبادت کرتے ہیں، اس کو یہ لوگ معارب کہتے ہیں. یہ 3 عبادتیں ان کے یہاں شاخاریت ہیں، دوپہر کو منخا ہے اور رات کو معارب ہے. یہ 3 وقت ہیں ان کے یہاں عبادت. اس میں شاخاریت اور منخا یہ 2 عبادتیں تو ان کے یہاں فرض. اور مغرب کی عبادت جو ہے معارب، وہ ان کے یہاں اختیاری ہے، جس کو کرنی ہو کرے اور نہ کرنی ہو تو نہیں. دوسرا ان کے یہاں سنیچر کے دن کا خاص احترام. شریعت کے اندر جب بہت زیادہ کھود پرید کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ سختی کر دیتے. تو جب انہوں نے بہت زیادہ کھود پرید کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیچر کے دن کے احکام ان کے لیے سخت کر دی. یہاں تک کہ آج بھی جو یہودی سنیچر کو مانتے ہیں، دیندار سمجھے جاتے ہیں، سنیچر کا دن ان کے یہاں شابات جس کو کہتے ہیں، جمعہ کے دن مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، اور سنیچر کے دن رات کو جب اس طرف 3 تارے نظر آئے تب تک رہتا ہے، یعنی تقریباً 26 گھنٹے. یہ 26 گھنٹوں میں چولہا نہیں جلانے کا، سواری نہیں کرنے کا، بتی کو چھونے کا نہیں. بتی اگر جلی ہے تو بجھانے کی نہیں، بجھی ہوئی ہے تو جلانے کی نہیں. ایسے بہت سارے سخت احکام ہیں ان کے یہاں سنیچر کے دن. قرآن کریم میں بھی کئی جگہ ان کو کہا گیا اصحاب السبت، سنیچر والے یعنی یہودی. تو ان کے یہاں ایک یہ ہے، ان کی کتابیں ہیں تورات ان کی خاص کتابیں. اس کے علاوہ ایک ہے منشا اور ایک ہے تلمود. یہ تو منشا تو تورات کی شرح ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 200 سال پہلے ان کے علماء نے جو اس کی شرح لکھی اس کو مانتے ہیں. اور جب عیسوی سن 70 میں رومیوں نے یروشلم پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا، پھر اس کے بعد یہ ان کے علماء لگ گئے تعلیم کے اندر، اور جو کتاب بائبل کی شرح جو جمع کی، اس کے احکام جس کو جمع کیے، اس کو یہ تلمود کہتے ہیں. تو تلمود کو بھی یہ لوگ مانتے ہیں، اس کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تینوں کتابوں کو. تو تورات یہ ان کی بنیادی کتاب. یہودیوں کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرو، ورنہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم بھی ان کی طرح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤ گے. جیسے عیسائیوں نے اور یہودیوں نے، عیسائیوں نے پیغمبر کو اتنا بڑھا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا. تو فرمایا نہیں، بشر الرسول، اللہ نے انسانوں میں سے رسول بھیجے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت ہی بلند ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کبھی بھی آپ خدائی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے. مسلمانوں میں بہت سے فرقوں نے ایسا کیا. مولانا حالی نے اس کو لکھا ہے
کہ کریں غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کہ اگر دوسرے لوگ بت کی پوجا کریں تو تم ان کو کافر کہتے ہو. کریں غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر. کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہرے سجدہ تو کافر. کہ دوسرا کچھ بھی کہے تو تم کافر کہتے ہو. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے. کوئی پرستش کرتا ہے قبروں کی تو کوئی کیا کر رہا ہے. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے. نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. جیسے یہ شیعہ لوگ، نبی کو جو چاہے مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے. نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. تو فرمایا کہ تم پچھلی امتوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو. قوم یہود کے واقعات سب سے زیادہ قرآن کے اندر بیان کیے گئے. ہم نے تو ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ انصاف سے کام لیا. جیسا کہ شروع میں نے وہ واقعہ بتایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عیسوی سن 637 کے اندر یروشلم فتح کیا، بیت المقدس. وہاں کا جو بادشاہ سوفرونیس تھا، اس نے کہا کہ خود حضرت عمر آئے تو ہم چابی سونپ دیں گے. حضرت عمر حالانکہ اتنے زیادہ مشغول، وہ خود آئے سوار ہو کر. اور جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ جب شہر میں داخل ہوئے اس وقت اتفاق سے اونٹ پر غلام بیٹھا ہوا تھا اور عمر رضی اللہ عنہ چل رہے. ایسے بادشاہ ہوا کرتے. تو انہوں نے چابی سونپ دی. اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہوا. سوفرونیس نے چرچ کے اندر جگہ کر دی کہ حضرت یہاں نماز پڑھ لو آپ. حضرت عمر نے کہا نہیں، میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، میں باہر پڑھوں گا. اگر میں نے یہاں نماز پڑھی تو کل یہ مسلمان یہ کہیں گے کہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز پڑھی تھی، ہم یہاں مسجد بنائیں گے، وہ چرچ کو توڑ دیں گے، اور میں ایسا کرنا نہیں چاہتا. اس طرح کے انصاف سے کام لیا. اور یروشلم کے بارے میں جب آپس میں معاہدہ ہوا، سوفرونیس نے کہا کہ ہم یہاں یہود کو داخل نہیں ہونے دیتے. آپ شرط کے اندر یہ دفعہ بھی لکھو کہ یہود داخل نہیں ہوں. حضرت عمر نے کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ منظور نہیں. تو یہود داخل ہوں گے ایسا آپ نے لکھا. عیسائیوں نے تو ان کے داخلے پر پابندی لگا دی، مسلمانوں نے ان کو داخل ہونے کی اجازت دی. خیر، ایک دلچسپ واقعہ یہ یہود کے سلسلے میں ہمارے ہندوستان کا ہے. یہ بامبے کے اندر ایک بندرگاہ ہے. یہ بامبے ہربل لائن کے اوپر جاتے ہیں تو ایک ریلوے اسٹیشن آتا ہے آگے شہر کے اندر ہی، اس کا نام ہے مسجد بندر. اس اسٹیشن کا نام ہے مسجد بندر. حالانکہ وہاں کوئی مسجد نہیں، ایک سینیگوگ ہے. یہ یہود کی عبادت گاہ کو سینیگوگ کہتے ہیں. وہاں ایک یہودیوں کی عبادت گاہ ہے. ہندوستان میں شاید بہت پہلی یہ عبادت گاہ بنی، تو ہندو لوگ اس کو مسجد سمجھتے، اس لیے اس کو کہتے تھے مسجد. اس سے پورے علاقے کا نام، پورے گاؤں کا نام ہو گیا مسجد بندر. واقعہ یہ پیش آیا کہ ٹیپو سلطان کے زمانے میں جب دوسرا اینگلو انڈین وار ہوا ٹیپو سلطان کا اور انگریزوں، اور اس میں بہت سارے انگریزوں کے قیدی ٹیپو سلطان کے ہاتھ میں آئے. ٹیپو سلطان وہ واحد بادشاہ جس نے سب سے پہلے بھارت میں جمہوریت نافذ کی، آزادی سب کو دی تھی، اور بھارت میں سب سے پہلے راکٹ ٹیکنالوجی لانے والے ٹیپو سلطان. یہ تو خود بھارت سرکار نے اس کو تسلیم کیا. اور کوئی ایک حکمراں، ایک بادشاہ جو پوری آزادی کی تاریخ میں انگریزوں کے سامنے خود لڑ کر شہید ہوا تو ٹیپو سلطان. تو ٹیپو سلطان
کا جب انگریزوں کے سامنے جنگ ہوئی، اس دوران کچھ قیدی بادشاہ کے ہاتھ میں آئے. ان قیدیوں کے لیے سخت، کسی کو قید کا حکم دیا، جیل کا، کسی کے لیے قتل کا حکم دی. اس طرح ٹیپو سلطان باری باری بلاتا تھا، ان کا انٹرویو ہوتا تھا، پھر ان کا فیصلہ کرتا تھا. اس دوران 2 یہودی آئے. ٹیپو سلطان نے ان کو پوچھا، یہ تھے بھی بڑے چالاک. کہاں سوچا کہ اگر یہودی یا عیسائی کہیں تو شاید غلط فیصلہ ہوگا، تو انہوں نے الگ جواب دی. کہا تم کون ہو؟ کہا ہم بنی اسرائیل ہیں. ٹیپو سلطان کو زیادہ تفصیل بنی اسرائیل کے بارے میں معلوم نہیں تھی. کہا ان دونوں کا فیصلہ پینڈنگ کر دو. رات کو جا کر اپنی ماں سے پوچھا ٹیپو سلطان نے کہ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں کیا ہے، کچھ بتاؤ ہم. ان کی ماں بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی. ماں نے کہا کہ بنی اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم ہے. اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا اس قوم کو مقام دیا تھا، یہاں تک کہ قرآن میں کہا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. تو ٹیپو سلطان کو پوچھا کہ بھئی تم کیوں یہ پوچھ رہے ہو؟ تو کہا اس طرح 2 قیدی ہمارے پاس آئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل میں. ماں نے کہا کہ ان دونوں کو چھوڑ دو، اللہ کے واسطے دونوں کو چھوڑ دو، موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ. تو ٹیپو سلطان نے ان دونوں کو چھوڑ دی. یہ دونوں وہاں سے میسور سے آ کر بامبے شہر کے باہر بس گئے اور اپنا کاروبار وہاں شروع کیا. اور یہ ان کا سینیگوگ بنایا، یعنی یہودیوں کی عبادت گاہ. کیونکہ ہندو لوگ تو جانتے نہیں تھے، وہ تو صرف مسجد کو جانتے تھے، تو ہندو لوگ اس کو مسجد کہاں کرتے. تو آج بھی اس کا نام ہے مسجد سینیگوگ، یعنی مسجد چرچ. اور پورا علاقہ ہے، پورا علاقہ اس کا نام ہے مسجد بندر. یہاں تک کہ وہ اسٹیشن ہے، ٹرین وہاں رکتی ہے، آپ گوگل پر سرچ کیجئے مسجد بندر تو بتائے گا. تو مسلمانوں نے ہمیشہ انصاف سے کام لیا. تو یہاں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دی. اب یا تو 9 معجزے مراد ہیں یا حدیث کے مطابق وہ 9 احکام جس کو یہ لوگ کہتے ہیں 10 کمانڈمنٹ، جس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، وہ 10 احکام ان میں سے 9 ہیں وہ تو ہمارے یہاں بھی ہیں، اور 10واں سنیچر کے دن کا احترام کرنا، شاباش کا حکم، وہ ہمارا اور ان کا الگ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 9 بیان کیے، پھر کہا کہ 9 ہمارے تمہارے برابر ہیں، پھر 10واں بیان کیا. تو فرمایا یہ بنی اسرائیل کے واقعات سے تم عبرت پکڑو. بنی اسرائیل کے واقعات میں کیا کیا عبرت؟ یہ سورت کا نام ہی بنی اسرائیل. ان کے واقعات میں ایک عبرت ہے، بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنے آپ کو اونچے اور سب دنیا کی تمام قومیں نیچی، ایسا ان کا عقیدہ ہے. قرآن میں نحن ابناء اللہ واحباؤہ کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں. اللہ نے صرف اسرائیلیوں کے لیے جنت بنائی ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. اس لیے انہوں نے، ان کا عقیدہ یہ ہے، اس لیے ان کے یہاں یہ ہے کہ اسرائیلیوں کے علاوہ دوسرے کو مارو تو معاف، قتل کر دو تو معاف، خون کر دو تو معاف، مال لوٹ لو تو معاف. آج دنیا میں سب سے زیادہ شرارت یہ اسرائیلی لوگ کرتے. آج بھی اس قوم کی تاریخ بڑی خطرناک رہی، پہلے سے آج تک یہ شرارتیں کرتے آئے. آج بھی دنیا کے اندر جو بھی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے یہ ان کا موساد، ان کی ایک یعنی جاسوسی تنظیم موساد، سب کچھ یہ لوگ کروا رہے. ابھی رمضان شروع ہی ہونے والا تھا کہ یروشلم شہر کے اندر جہاں مسجد اقصی ہے، جس شہر میں، یہ پورا اسرائیل نام کا ملک تھا ہی نہیں. یہ تو انگریزوں نے 1945 میں جب دوسری عالمی جنگ میں یہودیوں کو سب جگہ سے بھگا دیا گیا، ہٹلر نے بھگایا تو سب کو جمع کر کے انگریز نے یہاں بسا دیا اور اسرائیل نام کا ملک بنا دیا عربوں کے بیچوں بیچ. ورنہ اسرائیل نام کا کوئی ملک ہے ہی نہیں. فلسطینیوں کو ان کی آزادی کا پورا حق ہے،
اس کے برعکس آج اتنے 60 سال کے اندر 70 سال میں تو یہ لوگ ایٹمی طاقت بن گئے، دنیا کے اعلیٰ سے اعلیٰ ہتھیار ان کے پاس ہیں، دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ دولت ان کے پاس ہے۔ تو یہ یہود ایک تو کہتے ہیں ہم اونچے باقی سب حقیر، جیسے تھوڑا بہت ہمارے یہاں بھارت کے اندر برہمن لوگ مانتے ہیں کہ ہم اونچے باقی سب نیچے۔ اسلام کے اندر ایسا کچھ نہیں، اسلام کے اندر کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، سب برابر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر اعلان کر دیا، لا فضل لعربی علی عجمی، نہ تو عربی اجمی سے اونچا ہے، بلا لعربی بلا لعجمی علی عربی، نہ تو اجمی عربی سے اونچا ہے، الا بالتقوی بلا لابیض علی اسود، نہ تو کالا گورے سے اونچا ہے، نہ گورا کالے سے اونچا ہے، الا بالتقوی۔ ہاں، اللہ کے یہاں جس کا تقوی جتنا زیادہ ہو اتنا وہ اونچا۔ تو بنی اسرائیل کی ایک شر انگیزی، انسانیت کے اندر تفریق، اونچ نیچ، ہمارا عقیدہ سارے انسان برابر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الخلق کلہم عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فاحبهم الی اللہ احسن لعیالہ، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے کوئی مسلمان ہونا ضروری نہیں، مسلمان کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کرتے ہو ثواب ملے، پڑوسی کے ساتھ رشتہ دار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہو ثواب ملے گا، غیر مسلم کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہو ثواب ملے گا۔ بیوہ کی مدد کرنا، قرآن حدیث میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ بیوہ مسلمان ہو تو ہی اس کی مدد کرو۔ ہاں، زکوٰۃ کا حکم الگ ہے، اس کے علاوہ یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کہیں ایسا نہیں کہ یتیم مسلمان ہو تو ہی آپ اچھا سلوک کر، یتیم اگر غیر مسلم ہے اور آپ اچھا سلوک کرتے ہو اور آپ کی نیت یہ ہے کہ ایک تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہو، ساتھ ہی ساتھ دوسرے لوگ اسلام کی خوبیوں کو جانیں، آپ کا ارادہ دعوت کا ہے تو ڈبل ثواب ملے گا۔ تو بنی اسرائیل کے اندر بہت ساری خامیاں، اس میں سے ایک خامی تو یہ تھی کہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے، باقی سب کو نیچا سمجھتے تھے۔ تو یہاں سے قرآن کریم کا یہ سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع شروع ہوا، اور اس کے اندر جو شروع میں بنی اسرائیل کی یاد دہانی کی، پھر سے یہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ آیا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، یا اللہ اس کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یا اللہ اس عشرے کے اندر تو بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتا ہے، یا اللہ آخری عشرے کی بابرکت 4 راتیں ہم سے چلی گئی، اس میں 2 بابرکت راتیں چلی گئی، یا اللہ جو باقی راتیں ہیں اس کے اندر اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، قبر کو ہمارے لیے باغ بنا دے، یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں اونچا مقام نصیب فرما، یا اللہ ہمارے عقائد کو درست فرما، یا اللہ ہمیں سچے پکے عقائد نصیب فرما، یا اللہ قرآن کی عظمت نصیب فرما، قرآن کے پیغام کو
سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تعلیم کو اس ملک کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم نے دعوت کے کام میں کوتاہی کی، دین کو پہنچانے میں کوتاہی کی، یا اللہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے آج دنیا کے اندر اسلام کے بارے میں لوگ غلط سلط باتیں چلا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری کوتاہی ہے، یا اللہ صحیح تعلیم ہم نہ پہنچا سکے، یا اللہ ہم صحیح اخلاق کو اپنا نہ سکے، اس لیے دنیا کے اندر یہ ماحول ہے۔ یا اللہ ہمارے قصور کو معاف فرما، ہماری اس غلطی کو معاف فرما، یا اللہ ہماری اس عظیم جرم کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں اسلام کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ قرآن کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رمضان کے باقی دنوں کے اندر تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مسجدوں کو آباد فرما، مدرسوں کو آباد فرما، یا اللہ دینی تعلیم کو آباد فرما، دین کے کام کرنے والوں کو آباد فرما۔ یا اللہ جو لوگ دین کے لیے مدد کر رہے ہیں، یا اللہ جس لحاظ سے بھی مدد کر رہے ہیں، جانی مدد کر رہے ہیں، مالی مدد کر رہے ہیں، اپنا وقت دے رہے ہیں، یا اللہ ان تمام کو بھرپور بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ صرف اور صرف تیری محبت میں، تیرے دین کی محبت میں یہ مدد کر رہے ہیں، یا اللہ تو انہیں بھرپور بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ یہاں جو لوگ آ رہے ہیں، یا اللہ تیرے قرآن کی عظمت میں آ رہے ہیں، یا اللہ تیرے قرآن کی عظمت میں آ رہے ہیں، قرآن کی بات سننے کے لیے آ رہے ہیں، یا اللہ ہم تو اس کو پہنچا نہ سکے، یا اللہ صحیح طریقے سے اس کو پہنچا نہ سکے، یا اللہ اس کے احترام میں جو کوتاہی وہ معاف فرما۔ یا اللہ اس مجمع والوں کو قبول فرما، انہیں قرآن کی سچی پکی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو قرآن کی عظمت نصیب فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تہجد کی پابندی عطا فرما، رمضان کے باقی دنوں کے اندر تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تو جسے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بھارت کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ بھارت کے اندر امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ آپس کے اندر محبت قائم فرما، نفرت کے ماحول کو ختم فرما، انسانیت کو اس ملک کے اندر زندہ فرما، سچائی کو زندہ فرما، اس ملک کے اندر لوگوں کی ہمدردی کو زندہ فرما۔ یا اللہ آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، بیت اللہ کی حفاظت فرما، مسجد نبوی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، بیت المقدس کو آزاد فرما، بیت المقدس کو یا اللہ آباد فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بھلائی کی دعائیں امت کے لیے مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے پناہ چاہیے، یا اللہ ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، ہم کو بھی اپنی پناہ عطا فرما۔ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔